سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ آپ کے سوال میں پھر ذہن میں سوال یہ آئے گا، قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ حضور کی امت کے اعمال جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ فرشتوں کے سامنے بجٹ تیار کرتا ہے، اس کو اتنی عمر، اس کو رزق دینا ہے، اس کو جو زندگی دینی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اصلاح دین کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنون نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ماہ شعبان جو شروع ہو چکا ہے، اور آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ماہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماہ شعبان کی 15ویں شب ہے اس کے حوالے سے کچھ سوالات لے کے ہم آج پیر سید تنویر الحسن شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ 15 شعبان جس میں کہا جاتا ہے کہ اس کی رات 15ویں رات جو عبادت کرنی چاہیے، لیکن لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ عبادت کی رات ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں کیا عبادت کرنی چاہیے۔ یہ ہم علامہ تنویر الحسن شاہ صاحب سے ہی پوچھیں گے۔ سب سے پہلے تعارف کرواتے چلیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلا میرا سوال ماہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شعبان شہری کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے اس مہینے کی فضیلت، جس کو حضور فرما دیں یہ میرا مہینہ ہے۔ حضور نے اس کی طرف نسبت فرمائی، فرمایا میری، اور ہر وہ چیز جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف کو تناول فرماتے، حضور کو دیکھ کر صحابہ کرام نے کدو سے محبت کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر کدو شریف پکا ہوا تھا، لیکن اس کا ذائقہ کچھ اچھا نہیں تھا، صحیح نہیں طرح نہیں پکا ہوگا۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً تلوار نکالی، میں توبہ کرو، تم کون ہوتے ہو اپنی پسند کو اس میں دخل ڈالنے والے؟ ہاں جی، جب حضور نے اس کو پسند کیا ہے، حضور نے فرمایا، میں نے دیکھا آپ بڑی محبت سے کدو کو تناول فرما رہے تھے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے، اور رمضان کی اہمیت بڑی ہے، بڑی فضیلت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت جو ہے وہ شعبان میں، اللہ تعالیٰ نے شعبان میں حکم نازل فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیے، تو شعبان کے اندر یہ حکم نازل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی فضیلت اور اہمیت۔ شعبان کے مہینے کے روزے کتنے رکھنے چاہیے اور کس طرح رکھنے چاہیے؟ جتنے کثرت سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کثرت سے صحابہ کرام کو فرماتے کہ تم اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرو، تو حضور تو بعض دفعہ ہاں جی پورے کا پورا مہینہ بھی روزہ رکھتے، بعض چھوڑ بھی دیتے ہاں جی، چونکہ نفلی روزے ہیں تو جتنے ہو سکیں انسان کی استطاعت کے مطابق روزے رکھنے چاہیے، جتنے ہو سکے اتنے روزے رکھنے چاہیے۔ اچھا، اب ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف آ جاتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15ویں شب، اس میں کیا عبادات کرنی چاہیے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں، لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ عبادت کی رات، لیکن اس رات کو ہوتا کیا ہے، مقصد کیا ہے عبادت کرنے کا؟ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ آپ کے سوال میں پھر ذہن میں سوال یہ آئے گا، قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر تو رمضان میں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نزول قرآن کی رات ہے۔ سورہ دخان کی ابتدائی آیہ مقسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ مبارکہ کے اندر نازل کیا۔ اس میں ہاں جی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اور قرآن حکیم کے نزول دو طرح کے ہیں، ایک ہے کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر پہلے نازل ہوا، پھر لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔
اس رات میں جو قرآن نازل ہوا ہے، ہاں جی، یہ ایک تو یک بارگی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک جو لیلۃ القدر میں ذکر ہے وہ ہے کہ رمضان کی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل شروع کیا، اور یک بارگی نہیں، تدریجاً آہستہ آہستہ وہ قلب مصطفیٰ پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں نازل کیا۔ تو یہ رات جو ہے شعبان معظم کی 15ویں رات جو ہے یہ نزول قرآن کی بھی رات ہے۔ اس رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ کی آرام کی باری تھی، تو حضور رات کو اٹھے اور جا کر جنت البقیع میں چلے گئے۔ وہاں جا کر حضور نے بہت لمبا سجدہ کیا اور دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھی کہ حضور کسی اور بیوی صحابہ کے پاس چلے گئے ہیں، تو میں حضور کا تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں گئی تو حضور بہت لمبے سے، میں محسوس کیا شاید حضور کی سجدے میں روح پرواز کر گئی ہے، تو میں نے جو ہے نا حضور کو حرکت دی، تو حضور جب اٹھے تو فرمایا عائشہ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے؟ تم جانتی نہیں ہو آج کی جو رات ہے نصف شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری گناہ گار امت کی بخشش بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ، باقی راتوں کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص وقت میں نزول فرماتا ہے اور بخشش کی آواز آتی ہے آپ کو بخشش مانگنے والا۔ اس رات میں اور لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب کے فوراً بعد آواز بلند رحمت جوش میں آتی ہے کو بخشش مانگنے والا، ہے کو رزق مانگنے والا، ہے کو اولاد مانگنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس شخص کی جو شرک سے محفوظ ہوتا ہے، جادو سے بچتا ہے، شراب نہیں پیتا، ہاں جی، والدین کے حقوق پامال نہیں کرنے والا، ان تمام کی اللہ تعالیٰ بخش فرما دیتا ہے سوائے ان چند کے۔ اس رات میں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اگلے سال کا ریکارڈ لکھا جاتا ہے۔ اس رات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ حضور کی امت کے اعمال جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ فرشتوں کے سامنے بجٹ تیار کرتا ہے، جی، اس کو اتنی عمر، اس کو رزق دینا ہے، اس کو جو زندگی دینی ہے۔ خوش قسمت ہیں جن کا عمر کے متعلق اضافہ کیا جاتا ہے کہ فلاں اس کی عمر ہے جو ہے، تو کچھ جو ہے ان کا لکیر پھیر دی جاتی ہے کہ اس سال اس نے انتقال کر جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا بجٹ اس رات میں تیار کرتا ہے اور فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اچھا، میرا آخری سوال کہ 15 شعبان کو قبرستان میں جانا کیسا ہے؟ کہ بہت سے لوگ کے دل میں یہی سوال آتا ہے کہ نہیں جانا چاہیے، اگر جاتے ہیں تو کیوں جانا چاہیے؟ ایک تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور خود 15 شعبان کی رات کو خود تشریف لے گئے ہیں جنت البقیع میں، تو جنت البقیع میں جانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہاں جو فوت شدگان ہیں ان کی بخشش کے لیے دعا کی جائے۔ تو آج بھی کوئی شخص مسلمان جاتا ہے تو حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور حضور کی امت کے لیے دعا کرنا، حضور کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل تھا وہ دعا تھا، گناہ گار امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ حضور ہمیشہ حضور اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے، تو جب کوئی شخص حضور کی امت کے لیے قبرستان میں جا کر دعا کرے گا فوت شدہ کے لیے تو حضور بھی خوش ہوں گے اور حضور کی سنت پر بھی عمل ہوگا۔ جی سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ پیر سید تنویر الحسن شاہ صاحب موجود تھے۔ آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا ماہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت اور 15 شعبان، اور ساتھ ہم نے آخر میں یہ سوال رکھا کہ 15 شعبان کو قبرستان میں جانا کیسا ہے؟ یہ سنت مبارکہ ہے اور اس پہ عمل کرتے ہوئے لوگ قبرستان میں جاتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔